بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حضرات، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اس دنیا اندر ہر انسان سے کوئی نہ کوئی دکھ اور مصیبت ضرور آتی. دنیا ہے یہ آزمائش گاہ، امتحان گاہ، لیکن یاد رکھیے مصیبت دے دو انداز، یا بندہ صحیح العقیدہ ہوئے، اعمال درست ہون، نیک وقار ہوئے، اس لئی وہ مصیبت ازمائش بن کے ہوئی. اور اگر انسان دا عقیدہ صحیح نہ ہوئے اور اعمال درست نہ ہو، ایسے انسان لئی مصیبت عذاب اللہ دی گرفت پکڑ بن کے ہوئی. میں اور تساں خود سوچنا ہے کہ اس وقت میری اور تہاڈی حالت، کیفیت، پوزیشن کی ازمائش والی ہے یا عذاب والی. اور اگر مصیبت دے اقام و مسائل نو سمجھنا ہوئے تو محدثین کرام نے اس مسئلے نو 3 حصے تقسیم کیتا ہے. پہلے حصہ کہ انسان ایسا کردار پیش کرے، ایسے اعمال کرے کہ اللہ مومن نو ویسے ہی مصائب تو تکالیف تو محفوظ رکھے. تو انہوں بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ویسے تو اندھیرا ہے، من تو اس تو بس کوئی شاید نظر نہیں آ رہی، بس تسی بیٹھے ہے وہ یہ نہ ہوئے بس بتی آوے ویکھا ایک بندہ بھی نہ ہوئے. غور نہ سنیے، سمجھیے. تھوڑے سے خاص اللہ دی رحمت و فضل
کہ جنہ علماء کراموں مدعو اسا نہیں کیتا ہو، خاص کر شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب تشریف لے آئے، انہوں دا خطاب بھی انشاءاللہ چونکہ ہونا ہے۔ میں زیادہ دیر علماء اور تواڈے درمیان حائل نہیں رہاں گا، حاضری دین کی اجازت چاہ توجہ میرے آ رہے تاکہ بات سمجھن سمجھانے آسانی ہو جائے۔ دوسری صورت کہ مصیبت آ جائے، تکلیف پریشانی آ جائے، پھر مومنوں کی عقیدہ اور نظریہ اور اعمال اور انداز پیش کرنا چاہیے۔ اور تیسری صورت مصیبت آ کے تکلیف دکھ آ کے چلا جائے، پھر مومن دا انداز اور گفتگو اور کلام اور اعمال کس طرح دے ہون کہ وہ دوبارہ مصیبت پلٹ کے نہ آئے۔ یہ تین صورتاں، پہلی صورت ذرا غور فرمائی، کوشش کیجئے کہ ایسے عقائد و اعمال ہو کہ اللہ مصائب تو محفوظ رکھے۔ دوسری بات، جو مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی دکھ ہو جائے، جسمانی ہوئے روحانی ہوئے، مالی ہوئے کاروباری ہوئے، کوئی پریشانی دکھ تو انہوں آیا ہے، وہ دے واسطے پہلے مضبوط عقیدہ ہوئے کہ اگر یہ مصیبت آئی ہے تو اللہ دے حکم اذن تو بغیر آ سکتی نہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت آندھی ہی نہیں جب تک اللہ دا اذن نہ ہوئے، حکم نہ ہو۔ دوسری بات، قرآن پاک دے اندر وضاحت ہوئی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، محبوب فرما دیجئے ہرگز سانو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھی ہوئے۔ جدو اللہ دے اذن نال، حکم نال، امر نال اس کائنات دی مصیبت آندھی ہے تو پھر مومن ہو چاہیے کہ مصیبت نو برا نہ کہے، بیماری نو برا نہ کہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اے بخار چڑھ دے انہوں گالی نہ دو، کیونکہ بخار مومن نو چڑھے تے تاویں اللہ مومن دے گناہ معاف فرماندے۔ مومن واسطے مصیبت اگر صبر کرے اور استقامت اختیار کرے تو اس دے اندر اللہ نے مومن لئی کوئی نہ کوئی ضرور خیر رکھی ہو۔ کسی بڑی مصیبت تو اللہ بچا لیں، کسی بڑے امتحان تو اللہ بچا لیں۔ پہلی بات کہ جدوں مصیبت تو انہوں آئے، پہلے ہی ذہن بنا لیجئے کہ دنیا چ مصیبت آ سکتی، تکلیف پریشانی آ سکتی ہے۔ قرآن اہل ایمان مخاطب کر کے کی فرمایا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمائے ایماندار اللہ فرماندے نے اسی تو ضرور بر ضرور ازماواں کے دنیا اندر دشمن دا خوف مسلط کر دئیے، یہ ساڑی مل دئیے، بھوک دے فقر تے توڑے ہوتے مسلط کر دئیے، غربت آ جائے، مال دولت ختم ہو جائے، فیکٹریاں تباہ و برباد ہو جائیں، کوئی زلزلہ سیلاب آ جائے، کوئی بھی اچانک کاروبار ختم ہو جائے، یا گھر دے اندر کوئی جی دنیا تو چلا جائے، بہجے بڑے ذہن دے اندر خیالات امیداں وابستہ ہون تے باپ تے موت آ جائے، یا بچہ جوان چڑے تے بندے دے ذہن امیداں لگن تے اچانک اللہ نہ کرے ہو بچے دی موت دا پیغام آ جائے، یا ماں چلی جائے دنیا تو، یا کوئی گھر دا سسٹم نظام اچانک جیڑا ہے پورا نظام تبدیل ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کہ آج کل دا نظام کی ہونا ہے، ساڑھے گھر دا انداز بدل سکنا ہے، آج باپ ہے کل باپ دنیا تو جا سکنا ہے، آج بیٹے کا مان والے نے کل دنیا تو جا سکتے ہیں۔ فرمایا
یا کوئی ایسی آفت آ جائے، کوئی ایسا امتحان ازمائش عذاب آ جائے کہ سارے فصلہ پکیاں تباہ و برباد ہو جان، اللہ اس چیز بھی قادر ہے۔ فرمائے ایمانداروں ان مسائب وچوں کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے کہ تہانوں کی چاہیے، فرما وبشر الصابرین، خوشخبری ہونا لئیے جڑے صبر کرنے والے نے۔ سنو اہل حدیث کا فرض کا پیغام سنیے، جس طرح نماز کے بارے میں اور نماز کے امتیازی مسائل کے بارے میں تم سنجیدہ ہو، پیغمبر کے حدیث کو دین کو تلاش کرتے ہو، اسی طرح تم پہ ضروری ہے کہ اگر جناب مصائب و دکھ تکالیف آئیں تو شریعت کا مزاج پڑھیے، شریعت کا انداز پڑھیے کہ دکھ و مصائب میں ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر دکھ مصیبت پریشانی آ جائے، کوئی تعویذ فروش یا تعویذ لینے والا یا دینے والے کسی ملا کے پاس جانا ہے، یا کوئی یا امام زامن یا کڑا باندھنا ہے، یا اپنے عقیدے کو برباد کرنا ہے، یا عزت کو برباد کرنا ہے، سنیے نہیں، شریعت نے دکھ و تکالیف میں جو رہنمائی فرمائی ہے، کوئی دکھ آ جائے، بیماری تکلیف آ جائے، انسان غور کرے یہ مجھ پہ مصیبت آئی کیوں ہے، یہ دکھ آیا کیوں ہے، یہ تکلیف آئی کیوں ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سر نو درد ہو رہی ہے، کسی عورت نے سوال کیتا اماں جی تو اڑے سر نو کافی عرصہ ہو گیا درد ہویا دی وجہ کی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، فرمایا بہت ساری خطاواں دوں تے اللہ ویسے ہی معاف کر دیندہ ہے، لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ جتے اسماء بنت ابی بکر دا ذہن دیکھئے اور اپنی فکر سوچ تے غور کیجئے، سیدنا قاضی شرح رحمہ اللہ انہاں دے ہاتھ تے پھوڑا نکلے ہوئے، کسے پوچھیا توڑے ہاتھ تے پھوڑا کیوں نکلے ہوں دسو، یہ ساڑے ماحول دا ہوندہ دے کی جواب دینا، بس ساون بھدرو چے نکل دے رہن دے، یا کوئی کہندہ جناب شو کر دی تکلیف ہے تاں پھوڑا نکل آئے۔ سیدنا قاضی شرح رحمہ اللہ فرماندے نے کہ کوئی گناہ ہویا اس گناہ دی پکڑ آ گئی ہے، جدوں مصیبت آئے مومنو چاہیے اکھاں چوں آنسو برسائے، غور کرے، روئے، کسے گناہ دی پکڑتے نہیں آ گئی، کسے اللہ پاک نے اپنی گرفت نہیں لے لیا۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ قرضے اندر جکڑے گئے، کسے پوچھیا تسی مقروض ہو گئے ہو، فرمایا ہاں میں نے خیال آیا ہے کہ آج تو 40 سال پہلے ایک گناہ ہویا سی، اللہ نے لگدے پکڑیا، آج 40 سال بعد گرفت آ گئی ہے کسی گناہ کی وجہ سے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے، فرمایا فَلْيَعْمَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ لوگو ڈر جاؤ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی سنت دی مخالفت نہ کرو، وگرنہ توڑے ہوتے دنیا کی گرفت آئے گی، عذاب آئے گا، فتنہ آئے گا، ازمائش آئے گی، یہ دنیا اندر بچ گئے۔ او یصیبہم عذاب علیم، قیامت والے دن دردناک عذاب آئے گا۔ لوگوں سنت دی مخالفت چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، ویکھنا اللہ کی رحمتہ فرما دینا ہے، گناہ و اندر عذاب ہوں ہے، گناہ و اندر لعنت ہوں دیئے، گناہ و اندر چہرے دی سیائی ہوں دیئے، گناہ و اندر گھر جو رحمتہ برکتہ اٹھ جان دیا نے، گناہ و دی وجہ تو چہرے ہوتے ہیں، دنیا اندر بھی سیائی چھا جان دیئے، اور موت تے بعد بھی چہرے تحسن جناب سیاہ ہو جانا ہے، قیامت والے دن بھی چہرے دی سیائی نہیں مکے گی۔ گناہ چھوڑ دو، اللہ دی نافرمانی چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو گے اللہ چہرے دا نور عطا فرمائے گا، دین والعمل کرو گے، نیکی دیا نیک عمال صالحہ کرو گے، اللہ چہرے دی رونق عطا فرمائے گا، گھر اندر رحمت نور عطا فرمائے گا۔ قرآن نے کی حکم دیتا ہے کہ جدو مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، کوئی بھی بیماری آئے، جڑا پیغام میں دینا چاہنا مختصر وقت دے اندر کہ اگر کوئی بیماری لگ جائے، جسم دے اندر جناب پھوڑے نکل آون، یا کوئی بیماری لگ جائے، بخار آ جائے یا ٹی بی یا کینسر، کوئی اللہ نہ کرے، بڑی یا چھوٹی بیماری لگ جائے، شریعت نو دا حل کی پیش کیتا ہے کہ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنی، کوئی تعویذ گنڈا یا کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کرنا۔ شریعت نے حکم دیتا ہے کسی کو جان تو پہلے فرما وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اے ایمان والو، جدوں مصیبت پریشانی آوے مدد اللہ کو منگنی ہے، اور اللہ جی مدد منگن دا طریقہ کی ہے، فرما پہلے تے مصیبت تے صبر کرنا ہے، اور دوجی بات ہے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے اللہ کو شفا دی دعا کرنی ہے۔ وہ گولی اندر بھی اتنی شفا نہیں جتنی شفا نماز دے اندر ہے، وہ دنیا دی ہر بیماری دا علاج نماز دے اندر ہے۔ اہل حدیث دے جوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، سنو پیغام، ڈاکٹروں تو جان تو پہلے، حکیمہ کو جان تو پہلے، طبیبہ کو جان تو پہلے، گولیاں کھان تو پہلے، دوائی کھاون تو پہلے، جڑا بندہ فرضی نماز دی پابندی کرنا ہے، اور نفل نماز 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو دعا کی تک اللہ میری بیماری دور فرما دے۔ جڑا اللہ دوائی تو بغیر بیماری لے آون تے قادر ہے، وہ بغیر علاج تو شفا دیون تے بھی قادر ہے۔ انہیں کیڑا علاج دسیا؟ رب دا علاج، جنہ بیماری لاون والا جدے حکم نال بیماری آندی ہے، جدے اذن نال بیماری آندی ہے، جڑا بیماریاں بنان والا ہے، اس تو بہتر علاج دسن والا کون ہو سکتا ہے؟ شفا بھی او دے ہاتھ دے اندر، شفا بھی رب دے من والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اللہ عطا کرنا ہے۔ جدوں شفا اللہ عطا کرنا ہے، پھر ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ تو جان تو پہلے او علاج کیجئے جڑا علاج بیماری دے خالق نے بیان کیتا ہے، او علاج کیجئے جو مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کیڑا فرما وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ایمان آلیوں، کوئی دکھ مصیبت پریشانی آئے مت صبر کرو، نماز پڑھو، نماز دے ذریعے شفا حاصل کرو، نماز دے ذریعے علاج کرو۔ جی میں آندے ہو فلاں حکیم دوائی تے نہیں دینا، لیکن علاج بالغذا کرتا ہے، غذا دے ذریعے علاج کرتا ہے۔ قرآن کی بیان کرتا ہے کہ تانوں دوائی دی لوڑ کوئی نہیں، رب دے دروازے تے آؤ، رب تہاڈا علاج بالصلاۃ کر رہا ہے۔ نماز کے ذریعے، نماز علاج ہے، نماز شفا ہے، نماز رحمت ہے، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے، نماز برکت ہے، نماز سکون ہے، نماز اطمینان ہے۔ نماز تے اندر اللہ نے ہر بیماری دا علاج و شفا رکھی ہے۔ دنیا چ کوئی بیماری ایسی نہیں جدا علاج نماز تے ذریعے نہیں ہو سکتا، لیکن شرط ہے فرائض نو پڑھتا ہوئے، کیونکہ جو لازمی مضامین جو فیل ہو جائے، اختیاری مضامین 100% نمبر لے لے تو فیل ہے، ناکام ہے۔ جو فرضی نماز نہیں پڑھتا، او حکیمہ طبیبہ یا ڈاکٹر یا منتر یا چنتر یا کلندر ملنگا مجوبہ کل چاہے، جہاں ذلیل ہو وہ ذلت اس کے مقدر میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ جو 5 وقت نمازی ہے اس کے لیے میرا پیغام سنیے۔ میں اس سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کے پاس جانے سے پہلے، اپنا مال خرچ کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کیجئے، اللہ بغیر علاج کے تمہیں شفا دینے پر قادر ہے۔ کی خیال ہے؟ ہن جڑا میں علاج دا سبب پہ کرو گے نا انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو گا، جڑا نہیں کرے گا سارے کرو گا۔ توجہ میرے ہاتھ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اصل میں سن رہا سا عارفی صاحب دا خطاب، انہاں تو تھوڑی جی کڑوی گولی دیتی اور میرا دل ہے بہت مٹھی کوئی تو دے دیا۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ فرماتے نماز دے ذریعے شفا حاصل کرو، مدد منگو، لیکن نال قرآن کی پیغام دینا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، علاج بڑا اوکھ ہے۔ اہل حدیث کے 2 اصول، علاج ہے بڑا اوکھا، بڑا مشکل علاج۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنا شفا دی اللہ کو لو، یہ اوکھا ہے یا سوکھا ہے؟ اچھی بولو، سوکھا ہے، لیکن قرآن کی اندر وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا بھاری علاج،
بڑا مشکل علاج ہے، اوکھا بڑا ہے، ہوندہ ہی نہیں، بندہ کردہ ہی نہیں۔ فرما منافق جے بندہ ہووے تے بڑا بھاری ہے، بے دین ہووے تے بڑا بھاری ہے، بے جناب بندہ فاسق و فاجر ہووے، اے علاج بڑا بھاری ہے۔ منافق تے نماز بھاری ہوندی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء تے فجر کی نماز منافق تے بھاری ہوندی ہے، وزنی ہوندی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اے بڑا بھاری ہے منافق تے۔ جڑا بے ایمان ہوندا نماز دے نیڑے نہیں آنا، جڑا منافق ہوندا نماز دے نیڑے نہیں آنا، جڑا کافر ہوندا نماز دے نیڑے نہیں آنا، جڑے عقیدے اندر شرک ہوندا ہے وہ نماز تو دور ہوندا ہے۔ یاد رکھیے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، قربانیاں خریدن تو پہلے، قربانیاں کرن تو پہلے لوگوں قربانی دا حکم بعد اندر ہے، نماز دا حکم پہلے وے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ محبوبہ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ توجہ میرے آل پسروری صاحب تشریف لے آئے، اللہ انہوں دانا قبول فرمائے، اور انہوں دا ٹائم انہوں چونکہ میں نے اپنا ٹائم دیتا ہے، انہوں دی سخاوت نو قبول فرمائے، انہوں نے بغیر تقریر تو واپس جان دی اللہ توفیق فرمائے۔ تو آڈا کی خیال توجہ ہے ماشاءاللہ۔ چلو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ہے، منافقات بھاری ہے، وزنیت منافقات بوجھ پہندہ منافقات ہے۔ کو کئی زنانیاں اور کئی عورتاں اور کئی مرد کہندے نے جدوں میں نماز پڑھنا ہو تو وزن پہ جاندہ ہے، نماز پڑھنا وزن پہ جاندہ ہے، حالانکہ قرآن کی جاندہ ہے فرمائے عَلَىٰ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القلوب، کہتے قرآن اندھا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہتے قرآن اندھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یاد رکھئے قربانی کرن تو پہلے نماز دی اصلاح کیجئے۔ جڑا نماز نہیں پڑھنا او دی قربانی نہیں ہوندی، جڑا نماز نہیں پڑھنا او دا حج قبول نہیں ہونا، جڑا نماز نہیں پڑھنا او دی زکاة قبول نہیں ہوندی، جڑا نماز نہیں پڑھنا او دا صدقہ قبول نہیں ہونا، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھنا او دی زکاة صدقہ خیرات روزہ قبول نہیں ہونا، جڑا نماز نہیں پڑھنا او قرآن کی تلاوت کرے تے تاوی ثواب نہیں، جڑا نماز نہیں پڑھنا او جو مرضی عمل کرتا رہے او دا کوئی عمل قبول نہیں، جڑا نماز نہیں پڑھنا او دا اسلام قبول نہیں، جڑا نماز نہیں پڑھنا او دا ایمان قبول نہیں، جڑا نماز نہیں پڑھنا او دا دین تے شریعت قبول نہیں، جڑا نماز نہیں پڑھنا او دا کلمہ اسلام پڑھے ہویا بھی قبول نہیں، او دا کوئی مذہب نہیں، نہ اسلام اندر ہے، نہ وہابی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ سنی، او دا دنیا چ کوئی مذہب نہیں، بد مذہبہ انسان ہے جڑا نماز نہیں پڑھنا۔ حدیث سن لو، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی اندر جماعت کروا رہے ہیں، آپ نے سلام پھریا، نماز مکمل ہوئی ہے، ویکھیا ہے ایک بندہ مسجد نبوی دے پیچھے نو کرتے بیٹھا ہوئے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ کون ہے، نو بلاؤ، وہ قریب آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سوال کی، فرمایا الست برجل مسلم، تو مسلمان بندہ نہیں؟ مسجد اندر جماعت ہو رہی ہے، مومن نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمین نماز پڑھ رہے ہیں، اور تو پیچھے بیٹھے الست برجل مسلم۔ سنیے نبی پاک دا فرمان، الست برجل مسلم، کیا تو مسلمان نہیں؟ کی مانا جیتے تو مسلمان ہوندہ تو نماز پڑھتا تو مسلمان نہیں؟ عرض کردہ مابو جی کیوں نہیں میں مسلمان؟ فرما پھر تو نماز کیوں نہیں پڑھی جماعت نال؟ مابو جی من وقت دا اندازہ نہیں ہو سکیا، میں نماز گھر پڑھ لی سی، پھر میں آیا مسجد اندر کے توڑی زیارت دیدار ہو جائے، اگے آیا تے جماعت ہو رہی ہے، من غلط فہمی ہو گئی، اس واسطے میں سائٹ تے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے جدوں مسجد چاہو تے نماز تساں پڑھی ہوئی ہوئے پہلے، پھر مسجد اندر آؤ تے جماعت ہو رہی ہوئے، جماعت میں شامل ہو جایا کرو، اور نماز توڑے واسطے نفل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ایمان اسلام دی علامت نماز نو قرار دیتے، بلکہ مدینہ پاک اندر کئی منافقین نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھ دے سن تاکہ صحابہ سنو مسلمان سمجھن۔ اس ویلے میزان فارمولہ کسی مسلمان سمجھن
دے ہی ہوندا سی جڑا نماز پڑھے ہو مسلمان ہے جڑا نہ پڑھے ہو کافر ہے حدیث پاک پھر سنیے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ کافر تے مسلمان دا فرق نماز نالے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ مشرک تے موحد دا فرق نماز نالے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساڈا معاہدہ نماز دی وجہ تو میں جنہیں نماز نو چھوڑ دیتا ہے انہیں اسلام دے معاہدے نو توڑ دیتا ہے وہ تیرا اسلام وچ نہیں رہا مومن نہیں رہا مسلمان نہیں رہا سنیے جیڑا پیغام میں دینا چاہنا نماز فرضی ہے میں نوافل والانا چاہنا دو رکعت نماز کی اہمیت بیان کرنا چاہنا کہ صلاۃ الحاجت پڑھیا کرو بیماری آئے صلاۃ الحاجہ پڑھیا کرو دکھ آئے صلاۃ الحاجہ پڑھیا کرو کوئی بیماری آ جائے نہ جناب نماز پڑھ کے شفا حاصل کیتا کرو اللہ کو لو نماز بذات خود علاج ہے نماز اندر شریعت کی نہیں سنجیدہ ہے اے عید دا دن آ رہی ہے نبی علیہ السلام نے عید والے دن بھی نماز نو مشروع قرار دیتا ہے عید دی بھی نماز ہے حالانکہ عید چاہی دی کھیل تماشا کوئی گیم ہوندی عید دی اندر کوئی گیم دا پروگرام بناندہ دین شریعت نہیں عید کیسی ہے مسلمان دی فرما دو رکعت نماز تے امام دا خطبہ عید الفطر آئی ہے فرما دو رکعت نماز تے امام دا خطبہ جمعہ عید بن کے آیا ہے فرما دو رکعت نماز تے امام دا خطبہ یہ سورج گرہن ہو گیا ہے پھر نماز یہ چاند گرہن ہو گیا ہے پھر نماز یہ بندہ فوت ہو گیا ہے پھر نماز اس لئی نماز جنازہ پھر نماز کوئی دکھ آیا ہے پھر نماز کوئی سکھ آیا ہے پھر نماز نماز دے معاملے اندر شریعت کس قدر سنجیدہ ہے غور کرتے جائیے اگر بارش نہیں ہو رہی تو پھر نماز صلاۃ استسقاء دی صورت اندر نماز نماز دکھ اندر سکھ اندر نماز حتیٰ کہ زلزلہ آیت نماز سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں ویدنا اچانک بیٹھے نے زمین ہلنا شروع کر دیتا ہے زلزلہ آگئی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس اٹھے نے وضو کیتا ہے دو رکعت نماز پڑھی ہے پوچھنے والے پوچھ دے ابن عباس زلزلے تو بعد تسا نماز کیوں پڑھی ہے فرمایا قرآن دے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ مدد طلب کرو نماز دے نال زلزلہ بہت بڑی مصیبت ہے میں اللہ کو مدد منگی ہے نماز دے ذریعے امام بیتی رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو لے آکے لکھ دینے اب سنن القبرى البیتی اندر جناب زلزلے کی نماز نیچے یہ روایت لائے کہ اگر زلزلہ آئے چیخ و پکار نہیں کرنی زلزلہ آئے چیخ و پکار کرتے کرتے باہر بھاگنا دوڑنا نہیں ہے زلزلہ آیا لوگ کلمے کا ورد کرتے باہر نکل آئے چیخ و پکار پڑ گئی نہیں فرما وضو کیجئے نماز پڑھئے دو رکعت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ تمہیں زلزلوں سے محفوظ فرما لے گا نماز فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پتروی سامنے میں ورکے تو میرا فون نمبر لکھ دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کوئی مصیبت آئے تو نماز کوئی دکھ آئے نماز کوئی پریشانی آئے نماز خوشی ملے پھر نماز خوشی دا دن شریعت دے اندر پھر نماز سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چاہ رہے نے تیرا گھوڑے تے سوار نے سفر اندر نے اطلاع ملی ہے کو بندہ رہا ہے مدینے والوں اطلاع لے کے آیا ہے اے عبداللہ بن عباس توڑے بھائی سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس دے بھائی نے سیدنا قسم قاسامیم رضی اللہ تعالیٰ او فوت ہو گئے نے عبداللہ ابن عباس نے جوان بھائی دی موت دی خبر سنیے فوری گھوڑے تو اترے نے وضو فرمائے دو رکعت نماز پڑھیے تشہد لمبا کیتے دعا کرتے رہنے اکھاں چوانسو برساندے رہنے صحابہ
ویندے نے سلام پھرے ابن عباس نے اٹھے نے تے گھوڑے وال چڑھن لگے نے سوار ہون لگے نے نال ہی فرما دے نے اے میرے خالق اے میرے مالک اے میرے رب تو سچ فرمایا ہے واستعینو بے صبر و صلاح اے اللہ میں بڑا غم پہنچیا سی بڑی تکلیف آئی سی تو سچ گیا دکھ آئے تو نماز پڑھو 2 رکعت نماز پڑھیے اللہ بھائی دا غم ختم ہو گیا ہے میرے دل نو سکون پہنچ گیا ہے نماز پڑھیے دکھ آئے مصیبت آئے پریشانی آئے نماز پڑھیے علاج بالصلاۃ علاج بالغذاء جناب حق ہے کوئی شک نہیں علاج بالدوا جائز ہے جو مشروع ہے علاج دوا کے ذریعے علاج غذا کے ذریعے لیکن یہ علاج نماز کے ذریعے یہ وہ علاج ہے جو خالق کائنات نے تجویز کیا یہ وہ علاج ہے جو محمد مصطفیٰ نے تجویز کیا کتنا سجیدہ اسلام نماز میں فرمایا صبر کرنا ہو تو صلاۃ الاستخارہ پڑھیے کوئی نکاح کا پیغام پرام بنانا ہو فرمایا استخارہ کیجئے 2 رکعت نماز پڑھیے کوئی کام کرو بار شروع کرنا ہو نماز پڑھیے مومن کا ایک ایک قدم ایک ایک فیصلہ نماز کے بعد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ حدیث سنیے سیدنا علی المرتضی محبوب خدا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے غزوہ بدر اندر رات دا وقت ہے میں ادھی رات نو اٹھیا ہاں میں کی منظر ویکھیا ہے فرمایا میں ویکھ رہا ہاں سارے صحابہ کرام سو رہے نے خیمے اندر سو رہے نے صحابہ سو رہے نے تے جدوں میں نبی علیہ السلام نو ویکھیا ہے وہ ایک درخت نو ستنا بنا کے میرے محمد مصطفیٰ نماز پڑھ رہے نے علی المرتضی فرماندے نے میرا یقین غزوہ بدر دی اللہ نے فتح عطا کی دیئے تے محمدی نماز دی برکت نال واستعینوا بالصبر والصلاۃ نماز دے نال انبیاء کرام نو نماز دے نال کینی محبت تے پیار ہے ایک حدیث سماعت فرمانا نبی علیہ السلام نماز پڑھ دے مسند احمدی حدیث پاک نبی علیہ السلام نماز پڑھ دے تے نماز دا سلام پھرن تو بعد صحابہ کرام ور رخ کر دے صحابہ کرام ور رخ کرن تو بعد کچھ کلمات کہن دے صحابہ کرام توجہ فرمان دے کہ نبی علیہ السلام کی پڑھ رہے ہیں کی فرما رہے ہیں لیکن بات سمجھ نہ آندی محبوب ایک دن تاڑ کے سمجھ کے کہ لگ دینے اصحاب میرے اس جملے اس قول والغور کر رہے ہیں معمول تو ہٹ کے خلاف معمول آپ پہلے تذکار فرمایا کر دے سن لیکن آج کل کوئی لفظ کہن دینے جو پہلیاں دعامجتے نہیں لیکن کچھ پڑھ دینے پتہ نہیں کی پڑھ رہے ہیں تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی لگ دے ہو غور کر دے ہو میرے وال کہ میں کہیں دنا تو نماز دا سلام پھیرن تو بعد تو ہاڑے وال رخ انور کرن تو بعد میں کچھ پڑھدا ہاں سمجھ آ گئی ہے میں کی پڑھدا ہاں محبوب جی سانو تے کوئی سمجھ نہیں آئی فرمایا میرے صحابہ سنو چند دنہ تو میں جدو نماز پڑھاندا ہاں نماز اندر تو نماز تو بعد ایک اللہ دا نبی دا واقعہ منو یاد آ جانا ہے صحابہ اور دلچسپی نال محبوب جی او اللہ دا کیڑا نبی ہے فرمایا میرے صحابہ اللہ دے نبیاں چو ایک نبی گزرے ہے یا رسول اللہ دا کیڑا واقعہ ہے فرمایا میرے صحابہ او اللہ دا نبی سی او دی بہت ساری فوج او دا لشکر او دی قوم جتھا بہت بڑا سی درواز کر رہے نے اپنی قوم نو ویکھیا تحت نگاہ قوم بیٹھی ہے تحت نگاہ امت بیٹھی ہے تحت نگاہ لشکر بیٹھا ہے تے نبی دے دل خیال آیا تے اپنے خیال دے اظہار کیتا کون مقابلہ کرے گا میری اس قوم کا جتے اس لشکر کا کون مقابلہ کرے گا اتنی بڑی قوم اتنی بڑی فوج کون ان کا مقابلہ کرے گا مجھے ایسے لگتا ہے کہ رب کی زمین پر میری قوم کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں یہ سب سے بڑی بہادر قوم ہے جو میری ہے اس کا کون مقابلہ کرے گا یہ الفاظ نبی دوہرا رہے نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان تو وہی آ گئی فرمایا اے نبی یہ جملہ جڑا تساں فرمایا ہے رب نے فرمایا ہے کہ اے نبی ان قریب تواڈی قوم تے دشمن طاقتور مسلط ہو رہا ہے تے
تواڈی قوم مغلوب ہو جائے گی، تواڈا دشمن غالب آ جائے گا، تے تانوں پتہ لگ جائے گا کون مقابلہ کرے گا انہاں نال۔ تانوں کہنا چاہیے سی اللہ رحمت تیری ہے، فضل تیرا، توفیق تیری ہے، اے تو قوت بخشی ہے میری فوج نو، اللہ انعام تیرا ہے، تساں کیوں فرمایا ہے انہاں دا کون مقابلہ کرے گا؟ جدوں اے وحی آئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقام الی صلاتہ، او نبی فوری قوم نو چھوڑ کے نماز وچ آ گیا ہے۔ اس نبی دی عادت مبارکہ سی جدوں غم آندا، جدوں گھبراہٹ ہوندی، تکلیف ہوندی، فوری نماز وچ آ جاندے۔ اور جوانوں سنو، گھبراہٹ ہوئے تو نماز پڑھو، بے چینی ہوئے نماز پڑھو، بلڈ پریشر چڑھ جائے نماز پڑھو، لو ہو جائے نماز پڑھو، گھبراہٹ ہوئے نماز پڑھو، تکلیف آئے نماز پڑھو، پریشانی آئے نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو مدد مانگیے، نماز دی برکات توجہ فرمانا۔ اور نبی نماز اندر آ گئی ہے، نماز دعا کر رہا ہے، میرے اللہ جو ہوا سو ہوا معاف فرما دو، میں جو جملہ کیا تو انہوں پسند نہیں آیا میرے اللہ۔ وہی آئی اے نبی تواڈی نماز قبول، دعا قبول ہو گئی ہے، پہلے تے دشمن مسلط کرنا سی، ہن 3 چیزاں نے، انہاں وچوں ایک چیز آپ پسند فرما لو، یا تے دشمن دا غلبہ ہو جائے گا، تواڈی امت ختم ہو جائے گی، جے تسی پسند نہیں کرتے تواڈی قوم تے تواڈی امت تے فقر تے فاقہ تے غربت تنگدستی مسلط کر دیتی جائے گی، تواڈی امت بھوک نال تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، جے اے بھی پسند نہیں کر دے تے میرے رب دا فیصلہ ہے امر ہے کہ تواڈی امت نو مار دیاں، ختم کر دیاں، موت آ جائے، تسی ایک واری کھڑے ہو کے پلٹ کے ویکھو تے تواڈا ایک بھی امتی نہ ہوئے، تے تواڈا قول یاد آوے کون مقابلہ کرے گا میری قوم کا؟ کوئی نہ رہے۔ یہ 3 اختیارات تمہیں دیے جاتے ہیں، جس کو چاہو پسند کر لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، او نبی پریشان ہو کے عرض کرنے لگے میرے اللہ میں اپنی قوم نال مشورہ کر لواں۔ قوم نو بلایا، مشورہ کیتا، قوم کہنے لگی تسی اللہ دے نبی ہو، جو فیصلہ کرو اسی انہوں منظور ہے۔ نبی اپنی قوم نال مشورہ کر کے اللہ دے سامنے عرض کیتا میرے اللہ میں 3 چیزاں جو تسا اختیار دا حکم نو فیض جناب اختیار کرن دا حق دیتا ہے، میں اختیار کرنا وا میرے اللہ کس شے نو؟ جے تے دشمن مسلط ہو جاوے او میری قوم نو مار دے وے تے ایدہ بھی انجام موت ہے، جے بھوک تے مسلط ہو جائے تڑپ تڑپ کے امت مر جائے ایدہ بھی انجام موت ہے۔ اللہ چلو دشمن تو بچا لے، ذلت تو بچا لے، فقر تو تنگدستی تو غربت تو بھوک تو بچا لے، اللہ اپنے عمر نال حکم نال موت دے دے تے چلو میری امت واسطے موت قبول ہے۔ جدوں نبی نے موت نو اختیار کیتا ہے امت لئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اختیار کرن تو بعد اے نبی پھر گھبراہٹ آئی ہے، تکلیف ہوئی ہے کہ ہن میری امت مر جائے گی، فوت ہو جائے گی، اللہ دا ہنے امر آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ او نبی پھر نماز اندر چلے گئے، جے گنجائش ملنی ہے تو نماز تو، جے سکون ملنا ہے تو نماز تو، جے کوئی معاملہ حل ہونا ہے تو نماز تو۔ او نبی پھر نماز دی اندر نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی کیتی گئی اس نبی وال، اے نبی تواڈی نماز تے دعا قبول ہو گئی ہے، اپنی نماز مکمل کرو تے چلو اسی تواڈی امت ساری نہیں مار دے، 70,000 نو موت آئے گی، باقی امت تواڈی زندہ رہے گی، وہ ویندی رہے گی تے تسی بھی ویکھو گے 70,000 میتاں ہون گیاں، کم از کم تعداد تے گھٹ جائے گی، جڑا تسے جملہ کیا ہے وہ تے نہیں کہہ سکو گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ دے نبی نے سمجھیا کہ نماز دی برکت نال 70,000 تک بات آ گئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے نے وہ اللہ دا نبی پھر نماز وال متوجہ ہویا ہے، نماز پڑھ رہا نے، اللہ کو دعا کر رہا نے، پھر وہی آئی اے نبی تواڈی یہ بھی نماز دعا قبول ہو گئی ہے، چلو اللہ دا امر پورا ہوئے گا، 70,000 تواڈے امتی نو موت آئے گی، 3 دن بعد دوبارہ میں زندہ کر دیاں گا۔ یہ ساریاں رحمتاں ہویا نے میرے نبی تہاڈی نماز پڑھن نال، نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ تم پر رحمتیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ نبی کا پورا واقعہ
مجھے یاد آ جاتا ہے اور میں کہتا ہوں میرے اللہ میں لڑتا بھی ہوں تیری راہ میں تو تیری توفیق کے ساتھ، اللہ دشمن پر حملہ کرتا ہوں تیری توفیق کے ساتھ، اور میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کوئی بھی نیکی کرتا ہوں تو وہ تیری توفیق کے ساتھ، میرا کمال نہیں ہے وہ تیرا۔ نماز سے محبت دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق دے اندر نے صحابہ کرام خندق کھود رہے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں ایک صحابی نو مشن تے بھیجنا چاہنا، کون ہے جو تم میں سے اس مشن پہ جائے، دشمن کے لشکر میں وہ جا کے راندھیرے میں گھس جائے، وہاں کی رپورٹ لے آئے، پروگراموں کی اطلاع لے آئے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ جائے گا بھی صحیح سلامت اور واپس بھی صحیح سلامت آئے گا، دشمن اس کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اور دوسری بشارت سن لو، اللہ اس بندے نو جنت بھی عطا فرمائے۔ کون ہے جو جائے؟ سردی کی شدت، کوئی صحابی نہیں اٹھیا، اور اگلی گال سن لو، نبی کسے صحابی نے کہا یا رسول اللہ خندق نہ کھودو، کوئی تعویذ دیو تے دب چھوڑی اونجی کافر الٹے ہو جا، یہاں کوئی تعویذ دب دیا جائے۔ وہ کہاں ہے تعویذ دبنے والے؟ مہاٹوں میں تعویذ ڈال دو، سراندے میں تعویذ ڈال دو، توڑا جڑا شور ہے توڑا متی ہو جائے گا، بیبیاں پھر اس سرانے تلے۔ کون ہے اب یہ ولی، یہ پیر، یہ مولوی جو تمہارے گھر کے سرانے تک پہنچ گیا ہے؟ ہم ایسی ولایت کو نہیں مانتے، ہم ایسے ہتھ کنڈوں کو نہیں مانتے، ہم ایسے شرک کو بدعت کو نہیں مانتے۔ ہم علاج میں بھی جس طرح نماز کے معاملے میں ہم پیغمبر کی سنت کے پابند ہیں، ہم علاج میں بھی پیغمبر کی سنت کے پابند ہیں۔ ہم سے کوئی عقیدے کی خرابی کرانے کی جرت ہمت نہیں کر سکتا۔ اہل حدیث کے جوانوں مضبوط ہو جائیے، اپنے بیٹوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھا دیجئے یہ ان تعویذ فروشوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو ان کے گھر میں مصائب و دکھ نہ ہوتے۔ کیوں جاتے ہو اپنی استعمال وقت لٹاتے ہو؟ سارے علاج تو تمہارے گھر میں موجود ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے رب سے دعا کیجئے، اللہ تمہیں ان ساری بیماریوں سے خود بچا لے گا، اور اللہ ان شرک و بدعت سے بھی بچائے گا، اور اس عقیدے پر تمہیں استقامت عطا کرے گا۔ کچھ نہیں ہے ان کے اختیار میں، ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پروپیگنڈے کا ہم شکار نہیں ہوتے۔ اور سن لو، کل پرسوں کی بات ہے، ایک ایران کے گماشتے اور خمینی کے ایجنٹ اور نائب نے یہ کہا، علی خامنہ نے، کہ مکہ و مدینہ آل سعود کے ہاتھ سے لے لیا جائے اور اس کو کھلے شہر قرار دے دیے جائے، پورے اسلامی ممالک اس کے اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو، اور یہاں میں حج کرنے کی اجازت دی جائے۔ تم حج نہیں کرتے، تمہارا حج تو ایران میں ہے، شرم نہیں آتی بات کہتے ہوئے؟ خمینی کی قبر کو تم نے حرم لکھا ہے، جاؤ جناب امیر حمزہ صاحب کی کتاب پڑھ کے دیکھیے، ایران کے صبر پہ انہوں نے لکھا، جا کے ایران میں کہ ان کے حالات لکھے، اور لکھی یہ بات کہ وہاں خمینی کی قبر کو حرم کہا جاتا ہے۔ تمہارا مکہ و مدینہ کے ساتھ کیا ہے؟ تم جاتے تھے شرارت کے لیے، تم جاتے تھے دہشت گردی کے لیے، تم جاتے تھے مکہ و مدینہ کی عزت حرمت کو پامال کرنے کے لیے۔ ہم سعودی عرب کی طرف سے ایران پر حج کی پابندی پر ان کے اس فیصلے کا جناب خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ خیر خواہ نہیں ہے مکہ و مدینہ کے، یہ وہاں قبضے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، وہاں سعودی عرب کے خلاف دائرہ ان کا تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ سن لو، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، تمہارے ان اعلانات اور تمہارے ان پروگراموں سے انشاءاللہ مرعوب نہیں ہوں گے۔ ایک ایک بچہ مکہ و مدینہ کی حفاظت کرتا رہے گا، اور مکہ مدینہ قیامت تک اہل حق اہل توحید کے پاس انشاءاللہ رہے گا۔ نہیں ہو سکتا
ہم کسی کے پراپوگنڈے میں نہیں آتے اور نہ ہی ہم اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ تمہارا حرم، تمہاری ولایت، تمہاری امامت، یہ سارے معاملات ہم نہیں مانتے۔ ہمارا یقین رب پر ہے، اور جن مولویوں نے ان کے ساتھ مل کے کہا علی خامنہ نے صحیح کہا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، تم ان کے ساتھ ہوگے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کہتے ہم مکہ و مدینہ پہ حملہ کریں گے، تم آگے بڑھ کے دیکھو اہل حدیث کیا ہے۔ مکہ و مدینہ کی عزت کے لیے تو ابابیل بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ آگے آگے دیکھو، انشاءاللہ مکہ و مدینہ قیامت تک اہل حدیث، اہل توحید، اہل حق کے پاس آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ کو جدوں بیماریاں ایک تویز پاؤ گالنے چاہ پاؤ گے نا انشاءاللہ؟ اچھا نہیں کی کرنا ہے؟ واسطائینو، توجہ میرے حال پسروری صاحب نے میں نے اپنا ٹائم دیتا ہویا تو اسی طرح پریشان ہو، ساڑھا اپنا معاملہ ہے۔ واسطائینو بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سیدنا نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا چاہے گا کفار کے لشکر میں اندھیرے میں چلا جائے، وہاں کی رپورٹیں لے آئے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کیوں ہمیں کسی نے وقت پاندے ہو، حاضر ناظر تو ہے وہ، تسی آپ ویکھو کی اندر، آپ سنو نہیں، تمہارے باطل فاسد عقیدے کو مانے یا قرآن کو مانے، محمد کی حدیث کو مانے۔ سنیے کون ہے جو جائے؟ بشارت تھوڑا جا فرق آیا، بات بڑھی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جڑا جائے گا، سینہ حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب کوئی صحابی نہیں اٹھا تو نبی علیہ السلام صحابہ سے الگ ہو کے جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ نماز پڑھ رہے صلاۃ الحاجہ، نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا جائے تو آڑے چھو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں وہ واپس بھی آئے گا، اللہ اس کو جنت بھی دے گا، اور تیسری بات سن لو، اس کو اللہ محمد کا ساتھ بھی جنت میں دے گا، پڑوس ملے گا میرا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان فرماندے نے دوجی واری بھی محبوب نے فرمایا تو کوئی صحابی نہ اٹھیا، آپ نے خود ہی نگاہ اٹھائی اور صحابہ کرام پر نظر ڈالی اور فرمایا حذیفہ بن یمان موجود ہے اجتماع میں؟ جی ہاں یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ فرمایا حذیفہ میں محمد حکم دیتا ہوں کہ آپ جائیں، اللہ تجھے محمد کا جنت میں ساتھ دے گا، چلے جاؤ اور جا کے اطلاع لے آؤ، خبریں لے آؤ، وہ کیا کہتے ہیں کرتے ہیں، اندھیرے میں جاؤ، اندھیرے میں واپس آؤ، جا کے گھس جاؤ اس لشکر میں، رپورٹ ان کی نوٹ کرو، واپس لے آؤ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے نے نبی علیہ السلام نے حکم دیتا میں چلے آن لگا، تے نبی علیہ السلام صحابہ نو چھوڑ کے پھر نماز اندر میں چلا گیا، رات بھر لشکر اندر رہا اور سویرے اندھیرے اندر نکل آیا۔ جدوں میں واپس آیا وہاں میں کی ویکھے جان لگیا بھی نماز اندر سن، انی دیر بعد آیا تاوی محمد مصطفیٰ نماز اندر۔ یہ ساری فتوحات نماز دی وجہ تو رحمتہ برکتہ نماز دیا نے۔ او آخری حدیث والے کے جامع جو صحیح البخاری اندر ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث سنیے لوگوں، نماز دی وجہ تو اللہ پاکستانی حفاظت فرماندہ ہے، رحمت فرماندہ ہے۔ سیدنا جرائج رحمت اللہ علیہ دا واقعہ صحیح البخاری اندر ہے اور صحیح مسلم دے اندر الزام لگ گیا ہے، عورت نے الزام لگایا ہے، وہ دے ہاں بچہ پیدا ہویا ہے، کہنے لگی ہے اس جرائج جڑا ولی جنہوں سمدے ہوئے اس دا بچہ ہے، کون دے جوان آئے بغیر پوچھے تحقیقی تے انہاں او دا خیمے نو گرا دیتا ہے، جھونپڑی نو گرا دیتا ہے اور مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جرائج کہنے لگا جوانوں بات سنو، گال کی ہے، کہنے لگی ہے بچہ تیرا ہے، بدکاری تو کیتی ہے، عورت اس بات دی گواہی دین دی ہے، یہ اللہ دا ولی کی کردہ ہے، سنو دکھ مصیبت آئے، علاج کی ہے، علاج بالصلاۃ، توجہ فرمانا، حدیث دی اندر کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم دے جوانوں، جرائج کہنے لگا تھوڑی دیر انتظار کرو، میرے تھوڑا جی مہلت دیو،
صفائی دین دی مہلت دیو جی دسو اے اٹھے ہے وضو کر دے 2 رکعت نماز پڑھیے اللہ کو دعا منگی اللہ رحمت فرما دے اللہ عزت لانج رکھ لے عزت بحال کر دے پورے پنڈ بستی اندر ولایت نیک لوگاں دا مزاق اڑایا جائے گا اللہ رحمت فرما دے اے اٹھے ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے او جڑا بدکار عورت دی گود اندر چھوٹا جہا بچہ ہے او دے سر دے اوتے ہاتھ رکھے ہے تے پوچھے اے غلام اے بچے بول تیرا ابا کون ہے اللہ نے بچے نو جھولی گود اندر چند لمحے یا چند دنوں دے بچے نو اللہ نے بولن دی قوت عطا فرمائی ہے دوستو پیچھے کیے 2 رکعت نماز جے سمجھ نہیں آئی تھی حدیث دے غور کیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نال مریم سارہ علیہ السلام نے جنہاں دی قربانی سنت کرن دی تیاری اندر انہاں دے کردار تے غور کیجئے انہاں دے عقیدے تے غور کیجئے ابراہیم کا عقیدہ پڑھیے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت پڑھیے اور میرا دعوی قربانی اسے دی قبول ہے جیڑا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے جدی سیرت و کردار ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے اے ویکھیے ابراہیم علیہ السلام نے نال میسارہ علیہ السلام جاریہ نے بخاری اندر لفاظ نے جتنا میسارہ نو حسن دیتا گیا ہے اتنی حسن والی عورت اللہ دی زمین تے کوئی پیدا نہیں ہوئی میسارہ علیہ السلام نال نے ظالم بادشاہ دی وادی علاقے جو گزرے نے گرفتار ہو گئے انہیں پوچھیا بالم بادشاہ نے اے ابراہیم توڑے نال کیوں نے فرما میرے نال میری بہن ہے اسلامی قوت رشتہ پیش کیتا ہے اچھا تسی باہر جاؤ اس عورت رو اندر لے آندہ جائے میسارہ علیہ السلام اندر آ رہی نے راستے تے ٹکرا ہویا ہے میسارہ ابراہیم علیہ السلام نا فرمایا سارا جی میں تنو اندر اپنی بہن کی ہے میں نو جھٹلانا نہیں جو میں کیا چھوڑے او معاملہ میرا تے میرے رب دا ہے او تے فقہی مسئلہ الگ باز توجہ فرمانا میسارہ علیہ السلام اندر جاریاں نے ابراہیم باہر آ رہے نے تے جدوں اندر چلیاں گئیاں میسارہ علیہ السلام دروازے بند ہو گئے کلے امام سارا نے اگیوں ظالم بادشاہ بیٹھا ہے جدوں نے میسارہ علیہ السلام نسلو جمال ویکھے انہیں اپنے ضابطے قانون توڑ کے میسارہ وال اگے بڑھے ہے تے بار کی ہو گیا ہے سنیے ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شروع کر دیتی ہے ابراہیم نماز اندر نے اللہ میری عزت دی حفاظت فرما اللہ میری غیرت دی حفاظت فرما اللہ میری عزت بچا لے نماز علاج بالصلاۃ توجہ فرمائیے روحانی دکھ ہوئے یا جسمانی دکھ ہوئے علاج نماز دے ذریعے کیجئے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ابراہیم علیہ السلام نماز اندر آ گئے نماز شروع کر دیتی ہے میسارہ علیہ السلام اندر نے ظالم بادشاہ آگے بڑھے ہے فاسق و فاجر بدکار وہ بادشاہ آگے بڑھے ہے جدو میسارہ علیہ السلام سمجھے تے میرے والا آ رہے ہیں قریب آ رہے ہیں اور یہ ارادہ بد ہے میسارہ علیہ السلام نے اندر کھڑے ہی پکارے آئے کہ نو اللہ دی ذات نو ابراہیم بار نے نہ ابراہیم علیہ السلام نو پکارے ہے نہ ادرکنی یا ابراہیم کی ہے نہ یا ابراہیم شیئن للہ کی ہے نہ یغسنی یا ابراہیم کی ہے نہ نبی نے پکارے ہے نہ خیل اللہ نو پکارے ہے تسی یہ تو پکار دیو اتھے میسارہ علیہ السلام اندر نے بار ابراہیم نے یہ تو پکار دیو سید علی المرتضیٰ نو یا پینتن پاک نو یا شخصیات نو یا ولایت نو علی المرتضیٰ نو یا جناب شہداء کربلا نو پکار دیو یا پیر فقیر بزرگن پکار دیو میں جڑی بات دس رہا ہوا خلیل اللہ علیہ السلام بار نے میسارہ علیہ السلام اندر نے چاہیدہ سی میسارہ ابراہیم نو بلانیاں تفیل یہاں یا وسیلہ پانیاں یا کہنی ابراہیم ویندے تے پیو اگے آؤ جناب درمیان چو دروازے توڑ دیو آ جاؤ تسی اندر بھی ہوں دیو پار بھی ہوں دیو ہر جگہ حاضر بھی ہوں دیو ناظر بھی ہوں دیو نہیں میسارہ علیہ السلام نے کی کیا ہے تویزہ دی لوڑ انہوں پہن دی ہے جدہ رب نل تارو پہچانو ہے جڑا ذلت رسوائی دے راستے دے چلنا چاہے اللہ نو کڑیاں دے حوالے کر دیندہ ہے پتھران دے حوالے کر دیندہ ہے پرانی ہانڈیاں دے حوالے کر دیندہ ہے جتیاں دے حوالے کر دیندہ ہے کڑیاں دے حوالے کر دیندہ ہے منکیاں دے حوالے کر دیندہ ہے انہوں نے قبران دے حوالے کر دیندہ ہے کتے مجاور بن جان دینے کتے قبران دے جھاڑو تے سجدے تیناب کر رہے ہوں دینے جڑا مواعد توحید والا ہوں ہے جدی اللہ نے معرفت ہوئے انداز کیے میسارہ علیہ السلام دا اے میرے اللہ میرے سوا تیرے خلیل تے
ایمان لے آن والا بھی کوئی نہیں تے میرے اللہ جس گناہ دے رادنے ظالم بادشاہ میرے قریب آ رہا ہے ایک گناہ میں اج تک کیتا بھی نہیں ہجے اللہ نو پکارے ہی ہے رب دے عرش نو ہلا کے رکھ دیتا ہے میسارہ علیہ السلام نے اسی ویلے ظالم بادشاہ گر گیا ہے فالج پہ گیا ہے تڑپ رہا ہے کہنے لگا سارا دعا کر اللہ شفا میں نو دے وے میں برائی دے ارادہ نہیں کرانگا میں سارا علیہ السلام نے دعا کی تھی میرے اللہ ایک مصیبت جو نکال کے دوجی پانا چاہنا ہے جے مر جائے گا دروازہ کھلے گا تے قتل بھی تے میرے تے پہ جانا ہے اللہ ایک مصیبت تو نکال کے دوجی پانا چاہنا ہے انہوں بچا لے انہوں شفا دے دے دوستو جے فالج بغیر دوائی تو لاون تے قادر ہے تے شفا دیون تے بھی قادر ہے کوئی حکیم نہیں لے آیا گیا کوئی مالش نہیں لے آندی گئی کوئی نسخہ نہیں لے آندا گیا مائی سارا نے دعا کیتی ہے ظالم بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے وہ شفا مل گئی ہے دوجی باری برائی دا ارادہ کیتا ہے پھر گریا ہے پھر دعا ہوئی ہے تیجی باری برائی دا ارادہ کیتا ہے پھر گریا ہے پھر شفا دی دعا ہوئی ہے اٹھیا ہے دروازے کھلوانا ہے کہنے لگا وزیرہ مشیرہ کیڑی عورت میرے کول بھیج چھڈی جے اے تے بڑی کوئی اونچی خاتون معلوم ہوندی ہے اے دی خدمت واسطے میری بیٹی ہاجرہ وقف کر دو کہاں نماز نے رسوا کیا ہے تمہیں یہ ذلت مسجدوں سے باہر ہے اللہ کی قسم ساری عزت مصلی کے اندر ہے مسجد کے اندر ہے سجدے کے اندر ہے دیکھئے نماز بچ گئی عزت غیرت محفوظ رہی میسارہ علیہ السلام بار آئیوں نے حدیث بخاری اندر حجب ابراہیم نماز اندر نے میسارہ نے فرمایا ابراہیم جلدی نماز مکمل کرو عزت بچ گئی ہے اور انہیں اپنی بیٹی یا ایک روایت لونڈی خدمت واسطے وقف کر دیتی ہے جنہوں کی لونڈی فرمایا کسے دی جوان بچی میں گھر کے میں رکھ سکتا ہوں فرمایا نکاح کر لو نکاح ہویا ہاجرہ علیہ السلام نال اللہ نے انہوں نے بطن جو اسماعیل علیہ السلام نمازی اللہ دے نبی عطا فرمائے پھر او بیت اللہ دے کھول آئے جیڑی نمازی برکت نال بچہ ملی ہے یا نمازی برکت حاجرہ ملی ہے جیڑی نمازی برکت دے نال عزت بچی ہے نمازی برکت نال حاجرہ ملی ہے نمازی برکت نال پھر نکاح ہویا ہے نمازی برکت نال اللہ نے اسماعیل عطا فرمائے نمازی برکت نال اسماعیل جیسا نمازی پیغمبر عطا کیتا ہے اللہ دا پیارا معصوم نبی ملے ہے پھر نماز 2 رکعت پیچھے نماز ہے آگے دیکھئے کیا ہوا وہ اسماعیل تھے جن کے پیچھے 2 رکعت نماز ہے جن کی اصل 2 رکعت نماز ہے وہ اسماعیل ان کی ایڑیوں کے پاس سے زمزم کا چشمہ نکلا وہ اسماعیل جس کے پیچھے نماز ہے اس کے صفا و مروہ کی سائی کو ہاجرہ علیہ السلام کی اس سائی کو مسنون بنایا گیا وہی پیچھے 2 رکعت نماز ہے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی وہی پیچھے 2 رکعت نماز ہے اسماعیل کو قربانی کے لیے کھڑا کیا گیا وہی 2 رکعت پیچھے نماز ہے ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا پیچھے وہی 2 رکعت نماز ہے اسماعیل کو جوانی چڑھا دیا گیا پیچھے وہی 2 رکعت نماز ہے بنو جرم قبیلے میں اسماعیل کا نکاح ہوا اور آگے نسل پڑی پیچھے وہی 2 رکعت نماز ہے اسماعیل کی نسل سے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے یہی وہ نماز ہے یہ قرآن یہ دین شریعت حیا غیرت مساجد مدارس جو کچھ ہے اس وقت اس کائنات میں اللہ کی قسم اس کی اصل وہ ابراہیم کی 2 رکعت نماز ہے نماز پڑھ کے چلے گئے برکات ختم نہیں ہوئی اور یہ ابراہیم کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی برکات قیامت تک جاری و ساری ہے یہ جو کچھ ہے اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ہے اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرما دے باقی علماء انشاءاللہ بیان فرماتے رہیں گے گزارش سن لیجئے کہ آپ کے علم میں ہے جامع امام بخاری کی تعداد بھی اور معیار بھی اور وہاں اخراجات بھی اور وہاں جتنے شعبہ جات چل رہے ہیں ڈویژن بھر میں سب سے بڑا ادارہ ہے تعداد کے لحاظ سے بھی اللہ کی رحمت سے معیار کے لحاظ سے بھی تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے بھی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قربانی کا موقع ہے آپ جس طرح پہلے 30 کا خاص تعاون ہوتا ہے اس طرح 27 26
اور 29 اور 30 چکوں کا 31 کا جتنے بھی چکوں سے ساتھی آئے ہیں قربانی کی کھالوں کی صورت میں جامعہ کے ساتھ تعاون کا سلسلہ وہ جاری رکھیں جو اس طرح آپ پہلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کے فیض کو پوری دنیا میں عام کر دے۔ انشاءاللہ یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہر سال ہم کسی نئے شعبے کا افتتاح کرتے ہیں۔ اب ہم نے وہ تخصص کا دورہ شروع کیا ہوا ہے جس میں تقریباً 23 علماء پورے ملک سے آئے ہوئے سندھ تک جو تخریج و تحقیق اور رجال کا علم حاصل کر رہے ہیں، سال بھر کا یہ دورہ ہے۔ اس کے بعد ابھی عید الاضحیٰ کے فوری بعد جو بار مرکز 33 پھاٹک پہ بنا ہے وہاں کلاسز کا آغاز جو ہے ہم کرنے والے ہیں۔ وہاں پر تعمیر کا جو سلسلہ تھا وہاں کچن وغیرہ وہ بن رہے اور انشاءاللہ ہم فوری عید کے بعد متصل جب چھٹیاں ختم ہوں گی وہاں کلاس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی طرح قبرستان کے لیے جگہ خریدی ہے، اس کا 95 لاکھ ابھی باقی ہے۔ اس کے لحاظ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھرپور تعاون فرمائیں۔ بچیوں کے لیے پہلی جگہ ہم خرید چکے تھے، اس کی پیسے ادا ہو چکے ہیں، اس کی تعمیر کا سلسلہ بھی ہم نے عید کے بعد جاری کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مدارس صرف اہل الحدیث کے لوگ اکثر ہمارے مدارس سے تعاون کرتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری مدارس کو کھڑا کرنا ہے۔ آپ کی شرعی اور مسلک کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ مدارس کو کھڑا کریں، ان کو مضبوط کریں، جہاں بھی کوئی ادارہ ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، یہ اصل آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی جو معاملات ہیں خدمت خلق ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تنظیمیں کرتی ہیں، جماعتیں کرتی ہیں، ہر جماعت اپنے اپنے طور پر کرتی ہے، لیکن اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ صحت کے شعبے کو سنبھالے، سکولوں کے معاملات کو سنبھالے۔ جس کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری اہل حدیث ہونے کے ناطے اپنی مساجد، مدارس، مراکز کو مضبوط کر دیں تاکہ ہم علمی طور پر مضبوط ہو جائیں، اور ہم میں جو کمی کوتاہی ہے کہ علمی لحاظ سے کمزوری ہے، جس جماعت کے مدارس نہیں ہیں اور مضبوط نہیں ہیں وہ علمی طور پر کنگال ہو چکے ہیں، وہ اب نعتوں پر شعروں پر وقت گزار رہے ہیں، ان کے سٹیج برباد ہو گئے، وہ پریشان ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم پر یہ وقت آ جائے۔ جب ہم پر یہ وقت آئے گا تو گویا قیامت آ جائے گی، کیونکہ علم اٹھ جائے گا اور جہل عام ہو جائے گا، اور علم سے اٹھ جانے سے مراد علماء اٹھ جائیں گے، علماء کے اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ مدارس مضبوط نہیں رہیں گے۔ تو لہذا اپنے مدارس کو، مساجد کو، مراکز کو مضبوط کیجئے، اور جہاں مسجد نہیں ہے وہاں کھڑی کیجئے۔ ایک ساتھ بھی اہل حدیث ہے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے وہ وہاں جگہ خریدے اور فوری مسجد بنانے کی کوشش کرے۔ جگہ باہر سے تنظیمیں نہیں بناتی، نہ بنے، چھت پر ڈال لے یا بھرتی ڈال کے اس پر کوئی کچا مکان بنا لے، مسجد شروع کر دے، وقت آئے گا بنتی جائے گی جماعت اور بڑھتی جائے گی۔ کہاں یاد آئے حافظ محمد دین 23 شک والے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسجدیں کچی تھیں تو نمازی پکے تھے، اور جب مسجدیں پکی شروع ہو گئی تو نمازی کچے ہو گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجدیں پکی ہوں، پختہ ہوں، بڑی ہوں، بس چھپر ڈال کے مسجد بنا دیں، یہ آپ کے پر اہل حدیث کا احسان ہوگا، مسلک اہل حدیث پر۔ ایک شخص ہے، 5 مرلے جگہ ملتی ہے، 2 مرلے ملتی ہے، 4 ملتی ہے، چھپر ڈالیں، مسجد بنا دیں، کھڑی کر دیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رات دن حاضر ہیں، جہاں چاہیں ہم بلائیں، اور ہم میں جو تعاون کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ بھی اس مرکز کے ساتھ تعاون کرتے رہے، ہمارا بھی رات دن آپ کے لیے حاضر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا۔